پی ٹی آئی کے مسائل تو اپنی جگہ، لیکن کل سے ایک سٹیٹمنٹ میاں جاوید لطیف جو سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، اور یہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کا بڑا قریبی کانفیڈانس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، تو جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں، جب لندن میں تھے جب بھی تو باتیں کرتے تھے تو بعد میں وہ صحیح ثابت ہوتی تھی۔ کل انہوں نے ایک بیان دیا جس کے بعد ایک نئی بحث سی شروع ہو گئی ہے اس ملک میں کہ کیا میاں صاحب کتنے عرصے کے لیے گئے ہیں، آ رہے ہیں تو نہیں آ رہے، اور وہ ان کا اس وقت رول کیا ہے۔ ذرا پہلے وہ سن لیں، پھر ہم میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے۔ کیا یہ محض حسن اتفاق تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو نواز شریف پاکستان واپس آ گئے، اور آج دوسرے نئے چیف جسٹس آئے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے؟ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم آئے تھے جب قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے 9-10 مئی ہو جائے اور 9-10 مئی کے ملزموں کو گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس اپنی عدالت میں کہیں اور ان کو رہا کر دیں، اور پاکستان جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے اپنے لیے انصاف کی، تو پھر نواز شریف کو نہیں آنا چاہیے پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ باقیات تھی ثاقب نثار کی۔ جب تک وہ سارا لوگ ہٹ نہ جاتے، نواز شریف کو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی، مجبوری کیا تھی؟ جی میاں صاحب اس سے شروع کرتے ہیں، اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے ایک نیا کنفیوژن سا کریٹ کر دیا ہے، سمجھ نہیں ہے آپ کی بات کی؟ نہیں وہ یہ تھا کہ سوال یہ انہوں نے کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے پہ آپ لوگ آئے اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے آنے پہ آپ چلے گئے۔ میں نے آج بھی اس وقت بھی اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو ہم آ گئے۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ بھائی ماضی میں جسٹس ثاقب نثار سے جو کام لیا گیا اور وہ سلسلہ چلتے چلتے چیف جسٹس بندیال صاحب تک آ گیا، اور پاکستان یہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلے آئے وہ ثابت وقت نے کیا کہ ان کے خلاف فیصلے نہیں تھے، وہ پاکستان کی بربادی کا باعث بن گئے وہ فیصلے۔ آج جو میں بات کہہ رہا ہوں، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی قوتوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے فیصلہ سازی میں بھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سہولت کاری جو جنرل فیض حمید کے گرفتار ہونے سے تھوڑی کم ہوئی تھی وہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ میں بالکل کلیئر ہوں کہ دیکھیں جب پاکستان کو انصاف نہیں ملے گا تو بھائی محمد مالک صاحب کو انصاف کی توقع کہاں سے ہونی چاہیے؟ میں یہ بات کرتا ہوں کہ انصاف اس کو نہیں کہتے، انصاف اس کو نہیں کہتے کہ 6 ماہ کے اندر مقدمات جو بنے ہیں وہ تو جو ہیں ان کو ڈسچارج کر دیا جائے یا وہ خواہش کر دیے جائیں ایف آئی آر، مگر ہمارے 20-20 10-10 سال کے جو مقدمات ہیں وہ اسی طرح ابھی ٹرائل بھی مکمل نہیں ان کے ہوئے، اور یہاں ٹرائل مکمل ہو کے بری بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کی، آپ نے کہا ہے کہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اب دوبارہ زیر اثر آ رہی ہے بیرونی پریشرز کے اور ان کی باتیں مان رہی ہے؟ دیکھیں بیرونی پریشر تو کبھی کم ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 60 کانگریس ممبر خط لکھتے ہیں اپنے صدر کو کہ جیل میں اڈیالہ جیل میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو رہا کیا جائے، وہ نظر بند ہے۔ ان میں سے 6 کانگریس ممبر کو یہ آج تک توفیق نہیں ہوئی، 1 سال ہونے کو ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ قتل ہو چکے ہیں وہاں، مگر وہاں تو 6 لوگ خط نہیں لکھتے۔ آج انسانی حقوق ان کو یاد آ رہے ہیں، یورپ کے چلیں وہ تو ہر ایک کی لابیز ہیں نا، میں تو پاکستان کے تنازع میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ تو میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، لیکن اس کے ہمیں ریزنز دوسرے بھی پتہ ہیں۔ میں تو ادھر کی بات کر لوں، پہلے تم یہ بتائیں کہ کیا اب میاں صاحب کچھ عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے باہر گئے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں جلدی؟ نہیں، میں یہ بات کا جواب آپ کی کا دینے سے پہلے یہ ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں
جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا، آپ کا تھوڑا ٹائم خرچ کیا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں کہ ریاست کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا لاکھوں بندوں کے قتل پر کسی کو افسوس نہیں ہے، مگر افسوس اس پہ ہے یا تکلیف اس کی ہے یا تکلیف اس کی محسوس کی جا رہی ہے جو بندہ ان کا ایجنڈا پورا کرتا ہے۔ بات یہ ہے مالک صاحب